اصل جو امام کا مقصد ہے وہ رضا اور تسلیم پہ پروردگار ہے. کوئی بھی چیز ان کی اپنی ذات کی نہیں ہے، جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے، باذن اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی ذہن میں یہ گمان کرتا ہے کہ انسان بعض اوقات ائمہ کی خدمت میں پیش ہوتے تھے، لوگ جیسے آتے تھے امام کی خدمت میں، امام کی زندگیوں میں، اور امام سے کچھ مانگتے تھے تو امام جو کچھ بھی عطا بھی کرتے تھے تو وہ سب خداوند متعال کی طرف سے تھا، چاہے وہ کسی سوال کا جواب ہو، کسی مسئلے کی مشکلات ہو، یا کوئی ظاہری مشکلات ہو. ابھی بھی ایسا ہی ہے. ابھی بھی اگر کوئی امام کی خدمت میں جاتا ہے، جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، امام کے روضے میں جاتے ہیں اور امام سے کچھ تقاضا کرتے ہیں، تو یہ جو ذہن میں لوگوں کا خیال آتا ہے کہ خوب امام سے کیوں مانگ رہے ہیں، یا مثلا یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں یہ اگر امام سے مانگا جا رہا ہے تو اصل جانتا ہے مانگنے والا کہ یہ امام اللہ کا نمائندہ ہے، اور یہ جو دے رہا ہے یہ خداوند متعال کی طرف سے دے رہا ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی تو پریکٹس کرتے ہیں اس کی. آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، تندور پہ جاتے ہیں، روٹی لیتے ہیں، فلانا کام کرتے ہیں، آپ بھی تو کہتے ہیں مجھے دے دو، چاہے اس کے معاملے میں کوئی بھی لین دین کرتے ہیں. تو آپ اس معاملے میں دوسرے کی مدد مانگتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں، پھنس گئے، گاڑی خراب ہو گئی، بھائی میری مدد کو پہنچو. تو یہاں پر کیا وہ شخص جو بھی مدد کر رہا ہے، زندگی میں آپ پھنس جاتے ہیں، کوئی آپ کی مدد کو آتا ہے، تو کیا آپ کی یہ مدد نعوذ باللہ خدا کی مدد کے ساتھ شریک قرار دیتی ہے؟ نہیں. خدا نے اسباب پیدا کیے ہیں، یہ خدا کی طرف سے کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. تو امام جو دے رہا ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ہے. ایک شخص فقیر، مشکلات میں، بھوک ہے، فقر ہے، امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا. امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا مشکلات ہے، کچھ ہے نہیں کھانے کو. امام گریہ کرنے لگتا، رونے لگتا. کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اگر ایک مومن مشکل میں ہو اور دوسرا اس کے لیے کچھ کر نہ پائے تو گریہ ہی کرے گا انسان. اب یہ بات مشہور ہوتی ہے، پھیلتی ہے. جو منافقین تھے ان کا یہ تو کہتے ہیں کائنات ہمارے اختیار میں ہے، اب یہ نہ مشکل میں آیا تو اس کی مدد ہی نہیں کر رہے. تو یہ جب بات دوبارہ سے اس غریب شخص کو پتہ چلی، وہ پھر روتا ہوا امام کے پاس آیا. کہا مولا مجھے اپنی مشکل پر رونا نہیں آ رہا، مجھے ان تانوں پہ رونا آ رہا ہے کہ یہ جو لوگوں نے بولا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو امام نے کہا کہ دیکھو جب تم اس وقت آئے تھے گشائش، آسانی تمہارے لیے لکھی بھی نہیں تھی، جو تھا ہم نے تمہیں بتا دیا. لیکن اب تم آئے ہو تو تمہارے لیے اللہ نے آسانی کو رکھ دیا ہے، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. اپنے خادم کو آواز دی، کہا وہ میری 2 روٹیوں کے ٹکڑے ہیں وہ لے آؤ. 2 روٹیوں کے ٹکڑے دیے، کہا یہ لے جاؤ، اپنی مشکل کو حل کرو. اب وہ یہ 2 روٹیاں جو کہ سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں اب لے کے بھی جا رہا ہے، اور درمیان میں شک بھی کر رہا ہے، تردید بھی کر رہا ہے کہ اس سے میری غربت، میرے قرضے، میرا فقر کیسے دور ہوگا. ابھی یہ لے کے جا رہا ہے. جاتے ہوئے رستے میں دیکھا ایک شخص مچھلیاں بیچ رہا تھا، ایک مچھلی باقی تھی، کوئی خرید نہیں رہا تھا، ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے. تو اس نے بولا یہ 1 روٹی کا ٹکڑا لے لو، مچھلی مجھے دے دو. اس نے بولا ویسے کوئی نہیں خرید لا، چلو لاؤ دے دو. لے گیا. آگے بڑھا، ایک شخص نمک بیچ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بس تھوڑا سا نمک رہ گیا تھا، کوئی خریدار. اس نے بولا یہ لو، یہ روٹی کا ٹکڑا لے لو، نمک مجھے دے دو. اب یہ شخص گھر گیا، اس نے بولا نمک کو میں مچھلی پہ لگاؤں گا اور اس کو پکا لوں گا. تو اس نے جیسے ہی مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر 2 گران بہار مہنگے موتی نکلے اس کی شکم سے. اب جب موتی نکلے تو اب یہ تھوڑا حیران ہوا. تو ایسے میں دیکھا وہ جو دن کو نمک اور مچھلی لی تھی وہ دونوں واپس آ گئے. کہا کہ بھائی یہ جو روٹیاں آپ نے دی ہیں یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، یہ ہم سے نہیں کھائی جائیں گی. اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کتنے غریب ہیں، ہمیں مچھلی اور نمک بھی نہیں چاہیے. اب یہ مولا کی خدمت میں پہنچا کہ بھائی یہ تو ہیرے نکل آئے، موتی نکل آئے. امام نے کہا یہ روٹیاں ہمیں واپس دے دو، یہ ہمارے علاوہ کوئی کھا بھی نہیں سکتا. اللہم صلی علی محمد.
بہرحال اس نے وہ موتیوں کو بیچا، ایک بڑی رقم اس کو وصول ہوئی، اس نے قرضے بھی اتار دیے، سارے کام. پھر منافقوں کو خبر آئی تو کہہ رہا عجیب ہے، ایک وقت میں گریہ کر رہے ہیں کچھ دے نہیں رہے، دوسرے وقت میں اتنا دیا کہ بے حساب کر دیا. تو جب امام کو یہ خبر ہوئی تو حدیث تو لانی ہے، اور میں اتنا متن میرے حضور ذہن میں کامل بھی نہیں ہے، لیکن امام نے اس حدیث میں فرمایا، جب یہ امام کو بتا تو امام کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں کوئی پروردگار کو پہچان نہیں پایا اور نہ ہی اس کے اولیاء خدا کو پہچان پایا. حقیقت یہ ہے کیونکہ اولیاء خدا اللہ کی رضا پر تسلیم ہوتے ہیں، جو وہ کہے ہے بسم اللہ، نہیں ہے خدا کی مرضی ہے. ابھی بعض اوقات جو ہم اپنی زندگی میں ایک بچے کی طرح ضد کرتے ہیں، مولا اتنی مشکل میں ہوں، مولانا صاحب حج کر لیا، عمرہ کر لیا، سید الشہداء کی زیارت پہ کربلا چلا گیا، قبے کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگ لی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. بھائی نہیں ہو رہی، خدا کی مرضی ہے. اپنی یا تو توحید کو نہ سمجھیں، جب توحید سمجھ آئی آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا آپ دعا نہ مانگیں، آپ زحمت نہ کریں، آپ محنت نہ کریں، لیکن اس کی رضا پہ تسلیم ہونا اصل میں جو ہے وہ کمال ہے. تسلیم ہو جا، پروردگار میں کوشش کر رہا ہوں، دعا نہیں ہو رہی ہے، شاید ابھی نہیں ہوگی، شاید بعد میں ہو جائے گی، شاید اس کے بعد ہو جائے گی. دعا کے بھی تو حصے ہیں نا، جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اس کے بھی کئی ریزنز ہیں حدیث و روایات کی روشنی میں. کچھ دعائیں ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، یعنی آپ جیسے مانگیں گے ایز دیٹ از پوری ہو گئی، میرا فلانی جگہ ایڈمیشن ہو جائے، ہو گیا ایڈمیشن، چلو بس. اچھا بعض اوقات ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی دعا فوراً قبول ہو جائے تو بعد میں کہتے ہیں کاش کچھ اور مانگا ہوتا. بھائی جو مانگا ہے قبول ہو گیا، شکر کیجئے، کچھ اور کیا مانگا ہوتا، یہی پورا ہونا تھا آپ کے لیے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو دیر سے پوری ہوتی ہیں، خدا مصلحت رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے کہ ابھی اس کو دینا نہیں ہے، بعد میں دیتے. قرآن بھی ایسی دعاؤں کا ذکر کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کی دعا مستجاب ہو گئی تھی نجات کے لیے، لیکن قبول کب ہوئی؟ 20 سال بعد ان کو وہ اپرچونٹی ملی. اس طرح بہت سارے لوگ دعائیں. کچھ دعائیں ہیں کہ خدا جن کو ظاہری قبول نہیں کرتا لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں جزا دے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو دعائیں نہیں مانگتے، قبول نہیں ہوتی. یہ غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب، مانگو میں مستجاب کروں گا. جو دعائیں یہاں قبول نہیں ہوتی، اسی آیت کے ذیل میں تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں قیامت میں شخص خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اس کو ریوارڈ ملے گا، اس کو بہت کچھ ملے گا. تو وہ کہے گا میں نے یہ کام تو نہیں کیا تھا. کہا وہ جو تم نے دعائیں مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئی، یہ اس کا ریوارڈ ہے. تو بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ یہ لمیٹڈ ہے نا، یہ دنیا لمیٹڈ ہے. ہمیں بس یہی نظر آ رہا ہے، مطلب یہ دیوار، چھت، اس کے نیچے ہمیں دیوار کے باہر نظر نہیں آ رہا کہ خدا نے میرے لیے باہر کیا لکھا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا. تو میں یہیں پر جو ہے وہ اپنی پوری کوشش میں لگا ہوں، یہی نیاز کی لائن میں لگا ہوا ہوں، یہی مجھے ملنی ہے. کیا پتا آپ یہاں سے چھوڑ کے جائیں، آگے اس سے اور نیاز بھی ہو، لیکن ہم یہیں تک ہے، جتنا نظر آ رہا ہے اتنا ہے. تیسری چوتھی چیز دعا کے قبول نہ ہونے یا دعا دیر سے قبول، کہ خدا ان دعاؤں کے بدلے میں بہت ساری مصیبتوں کو ہم سے دور کر رہا ہے. یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، بندہ روڈ پہ گزرا، حادثہ ملی سیکنڈ میں بچ گیا، خود آپ کو احساس بھی ہوا لیکن آپ نے شکر نہیں کیا. خدا نے آپ کو کسی دعا کے صدقے میں بچا دیا. خوب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اجزاء بہت خوب امام کے پاس جو علم ہے، علم الہی ہے. جب وہ چاہتا ہے، جب وہ سیر باطنی کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے حضرت. اب صدر اسلام کا دور ہے اور شخص نے جو ہے وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام سے پوچھا کہ آپ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے
کوئی سوال پوچھا جائے یا کوئی فیصلہ کروایا جائے. آپ جانتے ہیں نا باقاعدہ کتابیں بھی ہیں, قضاوت ہے یا فیصلے جو ہیں امام علی کے, ایک بک بھی ہے, اردو میں بھی ہے یا انگلش میں بھی ہے. امام سے پوچھا کہ جب بھی آپ سے کوئی چیز کیا جائے آپ بہت جلدی کرتے ہیں, یعنی آپ فوراً بتا دیتے ہیں. تو امام نے اس سے سوال کیا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے بولا 5. کہا تم نے جلدی کیوں کی؟ کہا کیونکہ یہ مجھ سے مخفی نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, اور میرے علم میں حضور میں 5 ہی انگلیاں ہیں. کہا تو ہمارے نزدیک بھی جو امر مخفی نہیں ہے ہم فوراً بتا دیتے ہیں, مخفی نہیں ہے. مطلب اس کو ظاہر ہے امام کے علم کے ساتھ تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے دنیا کا علم, مگر مثال کے طور پر کسی میتھمیٹیشین سے کوئی فارمولہ پوچھیں وہ شاید فوراً سولو کر دے, اور کسی عام آدمی سے پوچھیں اس کو ٹائم لگ جائے, ہو سکتا ہے سولو بھی نہ کر پائے. کیوں؟ آگاہی یا توجہ باطن پر توجہ. امام باطن کائنات کو لے کے چل رہا ہے, اس کے پاس علم بہت ہے. اس کے علم کا کتنے مولا کائنات کی زندگی میں آپ دیکھیں, فیصلوں کو دیکھیں, بہت سارے ایسے فیصلے ہیں آپ سنے بھی ہوں گے کہ 3 لوگ آئے اور ان کے پاس 17 اونٹ تھے, ایک کا حصہ 50% تھا, ایک کا غالباً جو ہے وہ 30% یا 60% تھا, 30% تھا, ایک کا جو تھا وہ بالکل کم پرسنٹیج پہ تھا. 17 آڈ فیگر ہے, ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے تھے, اور نہ ہی ایک دوسرے کو تیار تھے دینے کو کہ چلو کسی کو تھوڑا سا زیادہ دے دیں, نہیں, کم نہیں, لڑ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو امام نے کہا اگر فیصلہ کروانا ہے مجھ سے تو کیا میں اپنا ایک اونٹ اس میں اضافہ کر دوں؟ کتنے 17 ہیں؟ 18 ہو گئے. کہا جس کا 50% ہے اس کے کتنے اونٹ ہوں گے؟ 17 کے حساب سے 8.5 اونٹ. کہا چلو میں نے تمہیں 50% زیادہ دیا, 9 اونٹ تم لے جاؤ, 50% ہو گیا اس کا پورا. آج جس کا جو ہے وہ 50 سے کم تھا اس کے بن رہے تھے کوئی 5 اشاریہ کچھ اونٹ, تو اس کو کہا تم 6 اونٹ تم لے جاؤ, یہ لو اضافہ لے جاؤ, تمہیں زیادہ دے دیا. 9 دے دیے ایک کو اور ایک کو 6 دے دیے. اب ایک جس کا جو ہے وہ بالکل کم پرسنٹیج تھا اس کا کوئی 1 پوائنٹ سمتھنگ اونٹ تھا, کچھ پرسنٹیج تھا. امام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں اس کے بجائے 2 اونٹ دے دیے اور اپنا اونٹ واپس لے لیا. یعنی 9 6 اور 2 ہوگا 17. اب یہ بہرحال ایک چھوٹی سی مثال ہے. ائمہ علیہ السلام نے, وہ مولا یہ تو کہتے سلونی پوچھو مجھ سے جب تک میں زندہ ہوں, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے. لیکن لوگوں کی نالج اتنی تھی, لوگوں کا برین اتنا ہی تھا کہ سر میں بال کتنے ہوتے ہیں, فلانا سوال کتنے ہوتے ہیں. ہم بعض وقت سوچتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے, ہم بھی ویسے ہی ہیں. ہمارے پاس کون سے سوال ہے؟ ہمارے پاس بھی سوال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. کوئی ہم سے بھی کوئی سوال اچھا پوچھ لے, البتہ جواب آنا چاہیے, لیکن پبلک وہی گھما کے وہی سوال کی جاتی ہے کیونکہ ذہن رشد نہیں کر رہا.